اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ گورستان شاہی۔ آسماں بادل کا پہنے خرقہ دیرینہ ہے، کچھ مقدر سا جبین ماہ کا آئینہ ہے۔ چاندنی پھیکی ہے اس نظارہ خاموش میں، صبح صادق سو رہی ہے رات کی آغوش میں۔ کس قدر اشجار کی حیرت فضا ہے خامشی، بربط قدرت کی دھیمی سی نوا ہے خاموشی۔ باطن ہر ذرہ عالم سراپا درد ہے، اور خاموشی لب ہستی پہ آہ سرد ہے۔ جولاں گاہ عالمگیر یعنی وہ حصار، دوش پر اپنے اٹھائے سینکڑوں صدیوں کا بار۔ زندگی سے تھا کبھی معمور، اب سنسان ہے، یہ خاموشی اس کے ہنگاموں کا گورستان ہے۔ اپنے سکان کہن کی خاک کا دل دادا ہے، کوہ کے سر پر مثال پاسباں استادہ ہے۔ ابر کے روزن سے وہ بالائے بام آسماں، ناظر عالم ہے نجم سبز فام آسماں۔ خاک بازی وسعت دنیا کا ہے منظر اسے، داستان ناکامی انسان کی ہے ازبر اسے۔ ہے ازل سے یہ مسافر سوئے منزل جا رہا، آسمان سے انقلابوں کا تماشا دیکھتا۔ گو سکون ممکن نہیں عالم میں اختر کے لیے، فاتحہ خوانی کو یہ ٹھہرا ہے دم بھر کے لیے۔ رنگ و آب زندگی سے گل بدامن ہے زمین، سینکڑوں خون گشتہ تہذیبوں کا مدفن ہے زمین۔ خوابگاہ شاہوں کی ہے یہ منزل حسرت فضا، دیدہ عبرت خراج اشک گلگوں کر ادا۔ ہے تو گورستان مگر یہ خاک گردوں پایا ہے، ایک برگشتہ قسمت قوم کا سرمایہ ہے۔ مقبروں کی شان حیرت آفریں ہے اس قدر، جنبش مشگاں سے ہے چشم تماشا کو حذر۔ کیفیت ایسی ہے ناکامی کی اس تصویر میں، جو اتر سکتی نہیں آئینہ تحریر میں۔ سوتے ہیں خاموش آبادی کے ہنگاموں سے دور، مضطرب رکھتی تھی جن کو آرزوئے ناصبور۔ قبر کی ظلمت میں ہے ان آفتابوں کی چمک، جن کے دروازوں پر رہتا تھا جبیں گستر فلک۔ کیا یہی ہے ان شہنشاہوں کی عظمت کا مال، جن کی تدبیر جہاں بانی سے ڈرتا تھا زوال؟ روب فغفوری ہو دنیا میں کہ شان قیصری، ٹل نہیں سکتی غنیم موت کی یورش کبھی۔ بادشاہوں کی بھی کشت عمر کا حاصل ہے گور، جادہ عظمت کی گویا آخری منزل ہے گور۔ شورش بزم طرب کیا، عود کی تقریر کیا، درد مندان جہاں کا نالہ شبگیر کیا۔ عرصہ و پیکار میں ہنگامہ شمشیر کیا، خون کو گرمانے والا نعرہ تکبیر کیا۔ اب کوئی آواز سوتوں کو جگا سکتی نہیں، سینہ ویراں میں جانے رفتہ آ سکتی نہیں۔ روح مشت خاک میں زحمت کش بیداد ہے، کوچا گرد نئے ہوا جس دم نفس فریاد ہے۔ زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوشنوا، شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا۔ کیا آئے ریاض دہر میں ہم کیا گئے، زندگی کی شاخ سے پھوٹے کھلے مرجھا گئے۔ موت ہر شاہ و گدا کے خواب کی تعبیر ہے، اس ستمگر کا ستم انصاف کی تصویر ہے۔ سلسلہ ہستی کا ہے ایک بحر ناپیدا کنار،
اور اس دریائے بے پایاں کی موجیں ہیں مزار۔ اے ہوس خون رو کہ ہے یہ زندگی بے اعتبار، یہ شرارے کا تبسم یہ خسے آتش سوار۔ چاند جو صورت گرے ہستی کا ایک اعجاز ہے، پہنے سیمابی قبا محو خرام ناز ہے۔ چرخ بے انجم کی دہشت ناک وسعت میں مگر بے کسی اس کی کوئی دیکھے ذرا وقت سحر۔ ایک ذرا سا ابر کا ٹکڑا ہے جو مہتاب تھا، آخری آنسو ٹپک جانے میں ہو جس کی فنا۔ زندگی اقوام کی بھی ہے یوں ہی بے اعتبار، رنگ ہائے رفتہ کی تصویر ہے ان کی بہار۔ اس ضیاء خانے میں کوئی ملت گردوں وقار، رہ نہیں سکتی ابد تک بار دوش روزگار۔ اس قدر قوم کی بربادی سے ہے خوگر جہاں، دیکھتا بے اعتنائی سے ہے یہ منظر جہاں۔ ایک صورت پر نہیں رہتا کسی شے کو قرار، ذوق جدت سے ہے ترکیب مزاج روزگار۔ ہے نگین دہر کی زینت ہمیشہ نام نو، مادر گیتی رہی آبستن اقوام نو۔ ہے ہزاروں قافلوں سے آشنا یہ رہ گزر، چشم کوہ نور نے دیکھے ہیں کتنے تاجور۔ مصر و بابل مٹ گئے باقی نشاں تک بھی نہیں، دفتر ہستی میں ان کی داستاں تک بھی نہیں۔ دبایا مہر ایراں کو اجل کی شام نے، عظمت یونان و روما لوٹ لی ایام نے۔ مسلم بھی زمانے سے یوں ہی رخصت ہوا، آسمان سے ابر آزاری اٹھا برسا گیا۔ ہے رگے گل صبح کے اشکوں سے موتی کی لڑی، کوئی سورج کی کرن شبنم میں ہے الجھی ہوئی۔ سینہ دریا شعاؤں کے لیے گہوارہ ہے، کس قدر پیارا لبے جو مہر کا نظارہ ہے۔ محو زینت ہے صنوبر جو بار آئینہ ہے، غنچۂ گل کے لیے باد بہار آئینہ ہے۔ نارزن رہتی ہے کوئل باغ کے کاشانے میں، چشم انسان سے نہاں پتوں کے عزلت خانے میں۔ اور بلبل مطرب رنگی نوائے گلستاں، جس کے دم سے زندہ ہے گویا ہوائے گلستاں۔ عشق کے ہنگاموں کی اڑتی ہوئی تصویر ہے، خامہ قدرت کی کیسی شوخ یہ تحریر ہے۔ باغ میں خاموش جلسے گلستاں زادوں کے ہیں، وادی کوثر میں نعرے شباں زادوں کے ہیں۔ زندگی سے یہ پرانا خاک داں معمور ہے، موت میں بھی زندگانی کی تڑپ مستور ہے۔ پتیاں پھولوں کی گرتی ہیں خزاں میں اس طرح، دست طفل خفتہ سے رنگین کھلونے کی طرح۔ اس نشاط آباد میں گو عیش بے اندازہ ہے، ایک غم یعنی غم ملت ہمیشہ تازہ ہے۔ دل ہمارے یاد عہد رفتہ سے خالی نہیں، اپنے شاہوں کو یہ امت بھولنے والی نہیں۔ اشک باری کے بہانے ہیں یہ اجڑے بام و در، گریہ پیہم سے بینا ہے ہماری چشم تر۔ دہر کو دیتے ہیں موتی دیدہ گریاں کے ہم، آخری بادل ہیں ایک گزرے ہوئے طوفاں کے ہم۔ ہیں ابھی سدھا گوہر اس ابر کی آغوش میں، برق ابھی باقی ہے اس کے سینہ خاموش میں۔ وادی گل خاک صحرا کو بنا سکتا ہے یہ، خواب سے امید دہقاں کو جگا سکتا ہے یہ۔ ہو چکا گو قوم کی شان جلالی کا ظہور، ہے مگر باقی ابھی شان جمالی کا ظہور۔ اقبال کی طویل نظم ان دنوں کی یادگار تخلیق ہے جب 20ویں صدی کی پہلی دہائی میں وہ حیدرآباد دکن کے دورے پر گئے۔ وہاں انہوں نے اور چیزوں کے علاوہ مقامی فرما رواؤں کے مزار اور مقابر بھی دیکھے، اور انہی کے حوالے سے اس نظم کی تخلیق ہوئی جو خوبصورت امیجری کی ایک درخشاں مثال ہے۔ یہ نظم 12 بند پر مشتمل ہے۔ پہلا بند معنی: خرقہ دیرینہ، پرانی گدڑی، مقدر
کدورت والا یعنی میلا، حیرت فضا، حیرت میں اضافہ ہو گیا، بربت ساز، باطن ہر ذرے کا دل۔ مطلب شاہی گورستان کا منظرنامہ کچھ یوں ہے جیسے اس پر ایستادہ آسمان نے کٹے پھٹے بادلوں کا بوسیدہ لباس پہن رکھا ہو۔ انہی بادلوں کے سبب چاند کی روشنی بھی مدھم پڑی ہوئی ہے۔ اس خاموش اور پرسکوت فضا میں بادلوں کے سبب چاند اور تاروں کی روشنی بھی پھیکی پھیکی سی لگ رہی ہے۔ صبح صادق تو ابھی شب کی آغوش میں ہی محو خواب ہے۔ یہاں جو درخت ایستادہ ہیں وہ اس قدر خاموشی اور سکوت کے عالم میں ایستادہ ہیں کہ ان کی یہ خاموشی دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یہ خاموشی دیکھا جائے تو فطرت کی کسی ساز موسیقی کی دھیمی سی لے ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اس دنیا کا ہر ذرہ سر تاپا باطنی درد اور کرب کا شکار ہے، جبکہ یہ خاموشی زندگی کے ہونٹوں پر ایک آہ سرد کی حیثیت رکھتی ہے۔ دوسرا بند، مانی، جولا نگاہ، تگودو کا مقام، حصار، قلعہ، گورستان، قبرستان، سکان کہن، پرانے مکین، استادہ، کھڑا ہوا ہے۔ مطلب اس بند کے اشعار میں اقبال گورستان شاہی کے قریب استادہ اس عظیم الشان قلعے کی نشاندہی کرتے ہیں جس کو فتح کرنے کے لیے 1687 عیسوی میں مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے گولکنڈہ کا محاصرہ کیا تھا۔ اس قلعے کے گرد و پیش کی زمین میدان جنگ بن گئی تھی۔ صدیوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے یہ قلعہ جو کبھی زندگی کی چہل پہل کا مظہر ہوگا، آج اس پر اداسی چھائی ہوئی ہے۔ قلعے کے چاروں اطراف پھیلی ہوئی ویرانی فی الواقع یہاں کی گزری ہوئی زندگی کے قبرستان کی حیثیت رکھتی ہے۔ دیکھا جائے تو یہ قلعہ نہ صرف یہ کہ اپنے قدیم باسیوں کی خاک کا عاشق ہے، بلکہ پہاڑ کے اوپر قبرستان کے محافظوں کی مانند ایستادہ بھی ہے۔ تیسرا بند، مانی، نجم، ستارہ، خاک بازی، مٹی سے کھیلنا، ازبر، حفظ، زبانی یاد۔ مطلب ایک ستارہ جو آسمان کی بلند فضا میں چمک رہا ہے، یوں لگتا ہے جیسے جھک جھک کر بادلوں کے سوراخوں میں سے جھانک رہا ہے۔ دنیا کی وسعت کا نظارہ اس کے لیے ایک کھیل کی مانند ہے کہ اس کی تو انسانی ناکامیوں کی تمام داستانیں پوری طرح یاد ہیں۔ ہر چند کے ستارہ اپنی منزل کی جانب محو سفر ہے، اس کے باوجود وہ آسمان کی بلندیوں سے ان انقلابات کا نظارہ بھی کر رہا ہے جو زمین پر برپا ہو رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس ستارے کا مقدر سفر ہے، چنانچہ اس کا کسی ایک مقام پر قیام ممکن نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ ایک لمحے کے لیے جو یہاں رک گیا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس قبرستان شاہی پر فاتحہ خوانی کر رہا ہے۔ یوں بھی یہ سرزمین زندگی کی چمک دمک کی مظہر ہونے کے علاوہ ایک ایسے قبرستان کی حیثیت رکھتی ہے جس میں سینکڑوں تہذیبیں دفن ہیں۔ چوتھا بند، مانی، حسرت فضا، حسرت بھرا۔ مطلب کرب و غم میں اضافہ کرنے والی یہ سرزمین ایسے پرشکو حکمرانوں کی آرام گاہ ہے جس کا نظارہ ہی عبرتناک اور خون رلا دینے والا ہے، مگر اسے خراج یوں ہی پیش کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ یہ سرزمین لاکھ گورستان سے ہی، تاہم اس کا مرتبہ آسمان کے ہم پلہ ہے۔ یہ نہ بھول کہ یہ قبرستان اس قوم کا سرمایہ ہے جس کا مقدر بگڑ گیا ہے، پھر بھی ان مقبروں کا شکوہ اس قدر حیرت ناک ہے کہ اس پر نظر نہیں ٹھہرتی اور دیکھنے والا آنکھ جھپکانے کی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ اقبال کہتے ہیں کہ گورستان شاہی کی یہ فضا ایک سرکردہ قوم کی ماضی کی ناکامی کی ایسی تصویر ہے جس سے ظاہر ہونے والا کرب کو محسوس تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کرب کو فی الواقع احاطہ تحریر میں لانا ممکن نہیں۔ پانچواں بند، مانی، جبین گستر، سجدہ کرنے والا، غنیم موت، دشمن، یورش، حملہ، فغفوری، بادشاہی۔ مطلب وہ حکمران جن کو ان کی تشنہ تکمیل آرزوؤں اور خواہشات ہمیشہ مضطرب اور بے چین رکھا کرتی تھیں، آج وہ آبادی سے کوسوں دور اس ویرانے میں خاموشی سے ابدی نیند سو رہے ہیں۔ جن کے چہرے سورج کی طرح روشن تھے، اب وہ قبر کے اندھیروں سے دوچار ہیں۔ یہی وہ جلیل القدر فرما رواں تھے جن کے دروازوں پر آسمان بھی سجدہ ریز ہوتا نظر آتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کے انداز حکومت سے زوال کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، کیا ان شہنشاہوں کی عظمت کا یہی نتیجہ نکلنا تھا کہ تمام تر شکوہ کے باوجود آج زمین ان کا اوڑھنا بچھونا ہے؟ چنانچہ اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ خواہ چین جیسی عظیم الشان سلطنت کے فرما رواؤں کا رعب و دبدبہ ہو یا روم کے پرہیبت شہنشاہوں کی شان و شوکت ہو، موت ایک ایسی دشمن ہے جس کا وار کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ چنانچہ یہ طے ہے کہ عام شخص ہو یا کوئی بادشاہ، اول و آخر قبر ہی اس کا آخری مسکن ہے
اور کیسا ہی عظیم و پرہیبت شخص ہو، اس کی ابدی منزل قبر ہی ہے۔ چھٹا بند معنی عود، بربت کی قسم کا ایک ساز، نالے شبگیر، رات کے وقت کی آہوزاری۔ مطلب چنانچہ یہ طے ہے کہ اس گورستان میں سونے والے بہادر اور اولو العزم شہنشاہوں کو نہ تو عیش و عشرت کے ہنگامے ہی جگا سکتے ہیں، نہ ساز و موسیقی کی صدائیں ہی بیدار کر سکتی ہیں، نہ ان مصیبت زدگان کی آہیں اور متحرک کر سکتی ہیں۔ ان بہادروں کو میدان جنگ میں تلوار زنی کے ہنگامے اور وہاں بلند ہونے والے تکبیر کے پرجوش نعرے بھی جگا نہیں سکتے۔ سچ تو یہ ہے، ان ہمیشہ کے لیے خوابیدہ لوگوں کو اب نہ تو کوئی آواز اٹھا سکتی ہے، نہ ہی انہیں دوبارہ زندگی مل سکتی ہے۔ ساتواں بند معنی زحمت کش بیداد، ظلم کا دکھ اٹھانے والی۔ مطلب قبر کا عذاب تو ایسا ہے جسے جسم ہی نہیں بلکہ روح بھی برداشت کرنے پر مجبور ہے۔ جب بانسری میں سانس داخل ہوتا ہے تو یہی فریاد یا نغمے میں ڈھل جاتا ہے۔ اسی طرح حیات انسانی بھی ایک خوش الحان پرندے کی مانند ہے۔ پرندہ کسی شاخ پر بیٹھا، نغمے الاپے اور پھر اڑ گیا۔ ہم انسان افسوس کی اس دنیا میں محض ایک پھول کی مانند آئے، شاخ سے نکلے، پھول بنے اور پھر مرجھا کر رہ گئے۔ سو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ فقیر ہو یا امیر، کسی چھوٹے بڑے سے رعایت نہیں کرتی، اس لیے کہ اس کی نظروں میں تو سب ہی برابر ہیں۔ آٹھواں بند معنی خس آتش سوار، وہ تنکا جو آگ پر سوار ہو، سیمابی قبا، پارے کے رنگ کا لباس، مہوے خرام ناز، اپنی چال میں مست ہے۔ مطلب زیر تشریح بند میں اقبال یوں گویا ہوتے ہیں کہ حیات انسانی ایک ایسے سمندر کی طرح ہے جس کا دوسرا کنارہ نہیں ہوتا، لیکن سمندر کی طرح اس میں بھی بے شمار لہریں اور مد و جزر ہوتے ہیں جنہیں انسانی مقابر سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اس دنیا میں زیادہ عرصے تک زندہ رہنے کی تمنا رکھنے والا ہمیشہ خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ زندگی بلا شک و شبہ ناقابل اعتبار ہے۔ ناپائیداری کے لحاظ سے زندگی کو محض چند لمحوں تک چمکنے والی چنگاری اور آگ کی لپیٹ میں آ جانے والے تنکے کی مماثل قرار دیا جا سکتا ہے، اور یہ آسمان پر جو چاند روشن ہے اسے زندگی کے حوالے سے رب ذوالجلال کا اعجاز قرار دیا جانا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پارے جیسا سفید رنگ اور متحرک لباس پہنے آسمان کی وسعتوں میں اپنے سفر پر ہمیشہ رواں دواں رہتا ہے، لیکن اس لمحے جب ستارے روپوش ہو جاتے ہیں تو آسمان کی دہشت ناک فضا میں چاند کی بے مائگی کا اندازہ کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسا بادل نظر آتا ہے جس سے بارش کا آخری قطرہ بھی برس چکا ہو اور جو اپنی عمر طبعی کے مرحلے سے گزر چکا ہو۔ نواں بند معنی زیاں خانے، نقصان کا گھر یعنی دنیا، گردوں وقار، آسمان جیسے رتبے والا، بے اعتنائی، بے پرواہی، ذوق جدت، نئی چیزیں پیدا کرنے کا شوق، آہستاً حاملہ ہونا۔ مطلب جملہ عناصر جن کا ذکر نظم کے پہلے اشعار میں کیا گیا ہے انہی کی طرح اقوام عالم کا وجود بھی کسی اعتبار کا حامل نہیں ہے۔ ان کا روج ماضی کے حوالے سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ ہر قوم کا مقدر زوال سے عبارت رہا ہے۔ بالفاظ دیگر اس کائنات میں کوئی قوم کتنی ہی عظیم الشان اور بلند مرتبت ہو، وہ بھی اب تک قائم و دائم نہیں رہ سکتی۔ اس کی تقدیر میں بالآخر فنا ہونا ہی شامل ہے۔ اب تو یہ کائنات قوموں کے عروج و زوال کے مناظر کی اس قدر عادی ہو چکی ہے کہ اس کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں اور اس منظر کو ہمیشہ بے اعتنائی سے دیکھتی ہے۔ امر واقعی یہ ہے کہ کوئی بھی شے ایک ہی شکل میں اور ایک ہی انداز سے برقرار نہیں رہتی۔ زمانہ اتنا جدت پسند ہو چکا ہے کہ ہر روایت میں نت نئی تبدیلی کا خواہاں ہے۔ یہی سبب ہے کہ دنیا میں نئی نئی قوتیں جنم لیتی رہتی ہیں اور عہد کا مزاج بدلتا رہتا ہے۔ 10واں بند معنی کوہ نور، مشہور ہیرا، ابر آزاری، بہار کا بادل۔ مطلب یہ کائنات ایک ایسی شاہراہ کی مانند ہے جہاں سے مختلف فرما رواؤں اور عام انسانوں کے ہزارہا قافلے گزرتے رہتے ہیں، اور تاریخی حیثیت کا حامل یہ کوہ نور ہیرا نہ جانے کتنے شہنشاہوں کے تاج کی زینت بن چکا ہے۔ آج مصر اور بابل کی عظیم اور انتہائی قدیم تہذیبیں ہمیشہ کے لیے اس طرح مٹ کر رہ گئیں کہ ان کا نشان تک باقی نہیں ہے، نہ ہی ان کا کوئی نام لیوا موجود ہے۔ ایران جیسے عظیم المرتبت شہنشاہ فنا کے گھاٹ اتر گئے، ان کی حکومتیں بھی تباہ و برباد ہو گئیں۔ یہی نہیں بلکہ وقت نے یونان اور روم جیسے اقوام کی عظمت و ہیبت کو بھی خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ انہی تہذیبوں کی طرح مسلمانوں کی تہذیب بھی بالآخر اس طرح حادثات زمانہ کا شکار ہو کر رہ گئی، جیسے کہ موسم بہار میں بادل پورے جوش و خروش کے ساتھ آتا ہے، برستا ہے اور پھر ناپید ہو جاتا ہے۔ یہی حال
मिल्लत इस्लामिया की तहजीब का भी है। 11वां बंद, मानी, मतरब, गाने वाला, गुलिस्तान ज़ादों, मुराद दरख्त और पौधे, खाकदां, मट्टी का घर यानी दुनिया, निशात आबाद, ऐशो शादमानी की बस्ती। मतलब इस पूरे बंद में इकबाल की मिजरी और मंजर निगारी इंतहाई उरूज पर है। चुनाचे कहते हैं कि फूलों पर सुबह के वक्त शबनम के कतरे इस अंदाज से पड़े होते हैं कि मोती की लड़ी की तरह महसूस होते हैं। यूं लगता है कि शबनम के किसी कतरे में सूरज की किरण उलझ कर रह गई है। सूरज की शेवाओं के लिए सतह दरिया एक गहवारे की मानिंद लग रही है और इस दरिया के किनारे पर तुलुए आफ्ताब का मंजर बड़ा प्यारा लग रहा है। सनोबर का दरख्त इस तरह से अपनी आराइश में मसरूफ है कि नदी का शफाफ पानी उसके लिए आईना बना हुआ है। बिल्कुल इसी तरह गुंचे के लिए बहार की जिंदगी बख्श हवाएं उन्हें आईने का काम दे रही हैं। बाग में अपने घोंसले के करीब कोयल नगमा सिराई कर रही है, ताहम वो पत्तों के झुरमुट में बैठी हुई इंसान की आंख से ओझल है। इस तरह बुलबुल भी जो गुलिस्तान की फजा को अपनी खूबसूरत नगमों से रंगीन बनाए हुए है, जिसके सबब बाग में आमदे बहार का एहसास होता है। ये सारा मंजरनामा यूं लगता है जैसे जज्बा इश्क की तस्वीर से हम आहंग है। अमली सतह पर इसको खामे कुदरत के शौक तहरीर से इबारत करार दिया जा सकता है। रंगारंग दरख्त बाग में पुरसकूत हालत में इस्तादा हैं और पहाड़ की वादियों में गडरियों की नौमर बच्चे खेल कूद और नगमा जनी में नारा जनी में मसरूफ हैं। अमली सतह पर ये इतनी कदीम दुनिया करनहा करन गुजर जाने के बावजूद जिंदगी के रौनकों से मामूर है। हद तो यह है कि वो लोग जो फना की घाट कभी के उतर चुके थे, उनकी मौत में भी जिंदगी की तड़प छुपी हुई महसूस होती है। मौसम खिज़ां के दौरान शगुफ्ता फूलों की पत्तियां इस तरह से उड़ उड़ कर जमीन पर गिरती हैं जैसे सोए हुए बच्चे के हाथ से खिलौने गिर जाएं। हर चंद के इस दुनिया में बेअंदाजा ऐश और निशात मौजूद है। इसके बावजूद मिल्लत की बर्बादी का एक ऐसा गम है कि जो हमेशा ताज़ा रहता है। 12वां बंद, मानी, दीदाए गिरियां के मोती यानी आंसू। मतलब चुनाचे हकीकत यह है कि हमारे दिल अपने माजी की यादों से खाली नहीं हो सकते, ना ही उम्मत अपने अजीमुल मर्तबत बादशाहों को फरामोश कर सकती है। ये बर्बाद शुदा बाम उदर फिर वाक़े हमारी अश्कबारी के लिए बहाने बने हुए हैं। इनकी मुसलसल याद से ही हम अभी तक अपनी साबिका दानिश व हिकमत के इस्तेफादा कर रहे हैं। इस कायनात को भी अपने तर्ज अमल से दरख्शंदगी अता कर रहे हैं। देखा जाए तो हम एक गुजरे हुए तूफान के आखिरी बादल हैं, यानी अपने सल्फ की अजमतों के आखिरी यादगार हैं। अभी तो हमारे दामन में बेशुमार गोहर पोशीदा हैं और इन खामोश सीनों में बहुत सी बिजलियां छुपी हुई हैं। अब भी हम दश्तो सहरा को वादी गुल में तब्दील करने की अहलियत रखते हैं और सोए हुए किसानों को बेदार कर सकते हैं। हर चंद कि हमारे शान और शौकत और हुक्मरानी का दौर खत्म हो चुका है, इसके बावजूद अदब, फनून और तहजीबी इर्तिका का ज़ुहूर बाकी है।